اب ہم واپس آتے ہیں کہ یہ رمیسس ٹو حامان اور موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کی طرف، کوئی اراؤنڈ 1300 BC اگین گیو اینڈ ٹیک. تو وہاں پہ ایگزوڈس موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے بھیجا کہ اب جاؤ، ان کا ٹائم آ گیا. میں نے آپ کو بتایا کہ ان کو وعدے کیے گئے، ایسے وعدے کہ جو ہم آج دیکھیں تو اس وقت مطلب یہ اللہ کا ریولیوشن ہی ہو سکتا ہے، اور ایک نبی پہ ایمان ہی ہو سکتا ہے جو آپ کو بتا سکتا ہے. جیسے رسول اللہ علیہ وسلم جب انہوں نے جب بشارت دی تھی کہ تم کو جو ہے وہ بیزنٹائن کے کڑے تمہارے ہاتھ میں دیکھتا ہوں میں ایمپرر کے، تو وہ سوچیں وہ پیچھا کرنے جا رہا تھا رسول اللہ علیہ وسلم کا کہ اس کو 100 اونٹنیاں ملیں گی جو ابو جہل وغیرہ نے اور ابو سفیان وغیرہ جو تھے جو ان کے دشمن تھے، انہوں نے پرومس کیا ہوا تھا کہ جب جا رہے ہیں کو لے کے. تو جب وہاں پہ اس کو نشانیاں ملی، پھر اس کو یہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ تمہارے ہاتھ پہ کیسے لگیں گے. تو دیکھیں اس نے اسی وقت کہا کہ یہ سچا نہیں ہے، میں کن چکروں میں جا رہا ہوں. پھر اس نے وہاں سے واپس مڑ گیا، دوسرے لوگوں کو بولا کہ نہیں ادھر کچھ بھی نہیں ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ڈائریکٹ اللہ سے آتی ہیں، ورنہ کوئی یقین نہیں کرے ان باتوں کا. تو وہاں سے ایگزڈس اب شروع ہوا. موسیٰ علیہ السلام کو پرومس کیا اللہ نے کہ تم ان کو لے کے نکلو، وہ نکل گئے. ہسٹری آف کورس اتنی زیادہ اس کو سپورٹ نہیں کرے گی، وہ کہیں گے یہ کہانیاں ہیں. حالانکہ ہسٹورینز اور آرکیالوجسٹ جو ہیں وہ خود اپنا کام شروع کرتے ہیں انہی کتابوں کو پڑھ کے. یہ اللہ کی جو کتابیں ہیں پرانی یا قرآن، چلو قرآن ان کے اندر ان کو اشارات ملتے ہیں، اور جب وہ کھدائی کر لیتے ہیں تو ٹھیک ہے. بہرحال تو اب وہ وہاں سے یہ جو ساری ریکارڈنگ ہے، ان کی اسرائیلیوں کی جو کتابیں ہیں، جو پرانی کتابیں ہیں، وہ مختلف ایرا کے اندر مختلف کتابیں، جیسے کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ کی وہ کتاب جس کو ہم اولڈ ٹیسٹمنٹ کہتے ہیں، وہ یہ سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان تک یہ 1000 سال کا جو ایرا ہے، اس میں جو کتابیں لکھی گئیں، جس کے اندر بک آف کنگز آتا ہے، کرونیکلز آتا ہے، کیونکہ یہ کنگ کا پیریڈ کہتے ہیں یہ لوگ. یہ ان کے بعد کنگڈم اسٹیبلش ہو گئی تھی. سلیمان علیہ السلام کو، داؤد علیہ السلام کو یہ کہتے ہیں کنگ تھے. یہ تو قرآن ہے جس نے آگے بتایا کہ یہ پرافٹ تھے اور کنگ بھی تھے. تو یہ بک آف کنگز ہے، یہ کرونیکل ہے. پھر اس سے پہلے جو ہے وہ اس میں ڈیٹرانومی آ جاتا ہے، جینیسس آتا ہے جس کو پینٹیٹش کہتے ہیں یہ، اور پھر اس کے بعد نئی جو ہے وہ نیو ٹیسٹمنٹ آ جاتا ہے. تو یہ مختلف، تو ایگزورس، بک آف ایگزورس میں یہ ساری ڈیٹیل ملتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کیسے آئے، کیا کیا اور یہاں پہ لے کے آئے. موسیٰ علیہ السلام کا یہاں پہ یہ بات بہت ضروری ہے اور انٹرسٹنگ بھی ہے کہ قرآن موسیٰ علیہ السلام کی مثال دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہ رسول کی مثال ایسی ہے موسیٰ کی، جیسے کہ وما ارسلناک علیک رسولا فرعون رسولا، کہ ہم نے فرعون پہ جیسے رسول بھیجا تھا اس طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا. تو سملیرٹیز بہت ہیں. حدیث میں بھی آپ کو پتہ ہے بڑی سملیرٹیز کا ذکر ملتا ہے. ایون کہ جو ان کا حال ہوگا وہی ہمارا حال ہے، یہ بھی ملتا ہے. اور دوسری بات ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد جنہوں نے خلیفہ کا کام کیا، جس کو یشوع کہتے ہیں، جوشوا جو ہے وہ خلیفہ تھے، سیکنڈ تھے. اس کے بعد جب موسیٰ علیہ السلام یہاں سے لے کے آئے تو ادھر پھر جب ان کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد جوشوا نے سنبھالا تھا. اور جوشوا نے انٹرنل بغاوتوں کو بھی کچلا تھا اور ایکسٹرنل بغاوتوں کو، جو کینانائٹ سے جن کی جنگیں ہوئیں. آپ ابو بکر کی اگر آپ ہسٹری دیکھتے ہیں تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہسٹری، ان کا پرسونا دیکھ کے آپ کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ جوشوا بھی کتنا ہمبل ہو سکتا ہے. مطلب یہ جو کانسیپٹ آتا ہے نا کہ بالکل ہی جنگجو واریر یہ لے کے آئے انہوں نے، وہاں پہ کینانائٹس کو لیفٹ اینڈ رائٹ قتل کیا. جیسے یہ امریکنز آئے یہاں پہ، ایسا امپریشن ملتا ہے کہ جیسے امریکنز آئے انہوں نے ریڈ انڈینز کو جو مارا اور لیفٹ اینڈ رائٹ قتل کیا. مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہے، اس لیے کہ ہمارے پاس مثال موجود ہے کہ ابو بکر جیسا سافٹ اسپوکن آدمی، اس وزڈم جو ہے نا وہ اس کے اندر بھری ہوئی اللہ نے دی، اور وہ اس نے بغاوت کو کچلا. مطلب یہ حیران ہوتے ہیں لوگ جب پڑھتے ہیں کہ یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جیسا ہمبل آدمی اتنی بڑی بغاوت کو، انٹرنل زکوٰۃ کے معاملے پہ جو ٹرائبس نے بغاوت کر دی تھی، کافی سارے ٹرائبس ہیں جنہوں نے آ کے بغاوت کر دی تھی. پھر وہ جا کے مسلمہ سے بھی مل گئے تھے، مسلمہ کی بھی دکان اور اس میں چلنے لگ گئی تھی. تو وہ اس کو اس کے بعد جنگیں انہوں نے لڑیں. تو اس سے آپ کو یہ سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہوتے ہیں، ہمبل ہوتے ہیں، نیک لوگ ہوتے ہیں، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو وہ اس طرح کے واریر بھی بنتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے میں جوشوا کو دیکھتا ہوں. جوشوا نے ان کی انٹرنل بغاوت کو بھی کچلا، اور پھر جب وہاں لے کے آئے، کیونکہ ہر جگہ ان کی بغاوتیں نظر آتی ہیں. یہ موسیٰ علیہ السلام تھوڑے دنوں کے لیے گئے تو پھر انہوں نے کچھ یہاں پہ تماشا کھڑا کر دیا اپنا، وہی اپنی گائے اور اس کے چکر میں پڑ گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو ہارون سے سوال کیا، تو ہارون نے کہا بھائی میں کیا کروں، یہ تو عجیب ہی لوگ ہیں فلاں. پھر وہ سزا دی موسیٰ علیہ السلام نے، جو ان کی پورا ان کتابوں کے اندر ذکر آتا ہے. تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ یہ سملیرٹی کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا، جب یہ وہاں سے لے کے آئے کینان کے علاقہ میں نے آپ کو بتایا کہ کینانائٹس، دیکھیں یہ ایک ہی زمین کا خطہ تو ایک ہی ہے، اسی میں لوگ
اللہ تعالیٰ لوگ بدلتے گئے ہیں. اسی کے پیچھے آپ جائیں گے اور بھی پیچھے چلے جائیں تو جو میسوپوٹیمیا جس کو کہتے ہیں اینشنٹ میسوپوٹیمیا، جس میں کہ پھر اور بابل اور نینوا اس طرح کی جو تہذیبوں کا ذکر ہے، یہ سارے وہیں پہ ملتے ہیں آپ کو. لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ پرافٹس کا سلسلہ بھی تو وہیں سے چل رہا ہے نا. پرافٹ آ رہے ہیں، نوح آ رہے ہیں، اس کے بعد یوسف علیہ السلام، دوسرے پرافٹس آ رہے ہیں، ان کو لوگ مان رہے ہیں، جو نہیں مان رہے، جو نہیں مان رہے وہ الگ ہوتے جا رہے ہیں. ان کی وہ کچھ تو بالکل ہی غائب کر دیا اللہ میاں نے، اور کچھ جنہوں نے نہیں مانا وہ پھر اسی علاقے میں رہتے رہے جس کو کینانائٹس کہتے ہیں. تو ایک طرح سے وہ سیمائٹ بھی ہیں، یعنی کہ انہی نبیوں سے ان کا تعلق ہے، ان کی جنریشنز کا، لیکن وہ they could not keep up with the prophethood. یعنی کہ پرافٹ ایسا نہیں کہ ایک آیا تو آپ ہو گیا بھائی چلو اب نہیں آئے گا کوئی دوسرا، آتا رہے گا اور آپ کو ایکسیپٹ کرتے رہنا ہے اس کے پرافٹ کو. کیونکہ دیکھیے نا، اب یہ یہودی جو ہے وہ وہاں پہ رک گئے عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور دوسرے پرافٹ اس سے پہلے لوگ رک گئے تھے. اور تو یہ اس طرح کا ہے، آپ کا یہ سلسلہ اس طرح سے آگے بڑھتا ہے. تو ہم اس کی بات کر رہے تھے جب وہ لے کے آ گئے وہاں سے. پھر اب یہ کینانائٹس کی جو میں بات کر رہا ہوں، جو یہ سارے پھر یہ اس طرح کے جنگلی قبائل بھی وہاں پہ رہنے لگے، جنہوں نے پرافٹ سے تعلق ان کا ختم ہو گیا. آپ کو پتہ ہے کہ پرافٹس کو کیسے ان لوگوں نے ہارڈ ٹائم دیا وہاں پہ، نوح علیہ السلام کی قوم نے، عاد، سمود، یوسف علیہ السلام کی قوم نے. تو بہرحال یہ وہ اس طرح کے ٹرائبس تھے جن کو ایمورائٹس بھی کہتے ہیں. ایمورائٹس کی ہسٹری سے آپ کو یہ پتہ لگتا ہے کہ ہسٹورین ان کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ لوگ وہ لوگ تھے جو کنعان میں رہتے. کینانائٹس بھی کہتے ہیں، ایمورائٹس بھی کہتے ہیں، دوسرے نام بھی ہیں. یہ وہ قبیلے تھے، جنگجو قبیلے، جس کو آپ سمجھ سکتے ہیں ایسے کہ جیسے یہ ریڈ انڈینز فار ایگزامپل تھے. ریڈ انڈینز کی بھی اپنی تہذیب ہے، ان کی اپنی کنسٹرکشن ہے، ان کی ہسٹری ہے، اور اس میں انہوں نے کیا ویسا نہیں تھا کہ وہ بالکل ہی جو ہے وہ، ان کی بھی بڑی ساری چیزیں تھیں، ان کا ایک حساب کتاب بنا ہوا تھا زندگی گزارنے کا. اس طرح سے ایمورائٹس تھے. لیکن ان کے بارے میں ہسٹورینس یہ کہتے ہیں کہ یہ خانہ بدوش ٹائپ کی، خانہ بدوش جیسے کہ نومیڈ ٹائپ کی یہ لوگ قبیلے تھے. اور یہ اٹیک کرنا، پھر چلے جانا، اور پھر زمینوں پہ قبضہ کرنا. جس طرح سے ایک والڈ سٹی کا کانسیپٹ تھا نا، جیسے کہ یہ جب داؤد علیہ السلام جو کنگ آف ڈیوڈ اور سٹی بنایا تھا انہوں نے، تو یہ جو ان والڈ جو لوگ تھے جو باہر ایسے رہتے تھے خانہ بدوشوں کی طرح، ان کا کام یہ تھا کہ آیا، اٹیک کیا، اپنا کھانا پینا سامان لیا، پھر کہیں چلے گئے. اس طرح کے لوگ تھے یہ کینانائٹس جن کو کہتے ہیں، جہاں پہ موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے ان کو. جوشوا کے بعد یہ سلسلہ چلتا رہا. پھر ہم اس سے آتے ہیں تو اب ہم کوئی 1100 BC میں داؤد علیہ السلام کو کنگ بنا دیا، جیسے پرومس کیا تھا اللہ نے ان کو. ان کا ایک کنگڈم تھا جس کو کنگڈم آف ڈیوڈ کہتے ہیں. داؤد علیہ السلام نے اپنے کنسٹرکشن کا ارادہ کر لیا تھا، کافی کام انہوں نے کر لیا تھا جو ہم کو پرانی کتابوں سے ملتا ہے. لیکن اللہ نے ان کے بیٹے کے لیے لکھا تھا، سلیمان علیہ السلام کے اس میں. تو سلیمان علیہ السلام کے ٹائم پہ کنسٹرکشن ہوئی، اسپیشلی جو فرسٹ ٹیمپل کہلاتا ہے. فرسٹ ٹیمپل، سلیمان علیہ السلام نے جو ٹیمپل بنایا اس کو فرسٹ ٹیمپل کہتے ہیں. اب یہ اس فرسٹ ٹیمپل کے حساب سے یہ سارا جو آ رہا ہے نا، اس میں اب آپ یہ دیکھیے کہ سلیمان علیہ السلام نے جو بنایا اس میں انہوں نے، قرآن ہم کو یہ کہتا ہے کہ وہاں پہ جو، اب جیسے واپس ہم جن کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہی وہ ٹرائبس تھے جن کو لے کے، اور یہ ہسٹورینز نے بھی نکال لیا ہے اس کو. فرسٹ ٹیمپل کی اس لیے باتیں، یا ٹیمپل یا سیکنڈ ٹیمپل کی اس لیے اتنی باتیں نہیں ہوتی کہ آرکیالوجسٹ جو ہے وہ اس میں مسلمان اور یہودی کے اس میں اتنی اجازت نہیں ہے. مسجد اقصیٰ کو توڑ کے نیچے جانا اور یہ سب کرنا، اس میں بہت بڑا ایک مسئلہ ہے. ہم اس کو بہت ریزسٹ کرتے ہیں اور وہ اس میں جانا چاہتے ہیں. تو بہرحال یہ، اور قرآن ہم کو کہتا ہے کہ یہ جو ٹرائبس تھے وہاں پہ، ان کو انہوں نے استعمال کیا سلیمان علیہ السلام نے. تو اب یہ کیسے انہوں نے کیا؟ جب جنگیں ہوتی ہیں تو آپ کو پتہ ہے ٹریٹیز ہوتی ہیں. جب ٹریٹیز ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ٹریٹیز کی تھیں. جب ان کی جنگ ہوئی تو صلح حدیبیہ، میثاق مدینہ، دوسرا یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. اس کے تحت وہ بناتے ہیں، اچھا ہم یوں کریں گے، یہودیوں کو مدینہ میں اس طرح سے پروٹیکشن دیں گے، تم کو وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس طرح سے ہو سکتا ہے ایسی کوئی ٹریٹی بنائی انہوں نے، جس کو ان لوگوں نے، ان کے کچھ ہسٹورینس کو میں پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے سلیمان علیہ السلام پہ الزام لگایا کہ اس نے ان سے سلیوری کروائی، ان لوگوں سے، یہ ایمورائٹ سے سلیوری کروائی ہے سلمان علیہ السلام نے. میں تو اس کو نہیں مان سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا ہے کہ جو ہے وہ سلیمان جو ہے وہ نیک بندہ تھا، داؤد بھی میرا بہت نیک بندہ تھا. اب یہ سلیمان علیہ السلام اور داؤد علیہ السلام کے جو قصے میں نے پڑھے ان کی کتابوں میں پیچھے، وہ تو بہت ہی عجیب ہے، بڑی، جس کو کہنا چاہیے کہ انہوں نے تو اس طرح کی چیزیں ایسوسیٹ کی ہیں کہ
جس کو کہنا چاہیے کہ نبیوں کے ساتھ انہوں نے بہت ہی عجیب قسم کی باتیں لکھی ہیں، اڈلٹری اور پتہ نہیں کیا کیا، داؤد علیہ السلام کے ساتھ، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، اور الٹی سیدھی باتیں. پہلی بات ہے پرافٹ ہی نہیں کہا انہوں نے، کہا کنگ تھا وہ. تو یہ جو ہے اب یہ اس قسم کے الزامات جو ہے، اس کو قرآن نے ہی ان کو پھر لبریٹ کیا نا ان الزامات سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آیا، ان سے پہلے تو کوئی نہیں آیا. اگر ہم اسی کو بائبل کو ہی چھوڑ دیتے ساری پوری کتابوں کو، تو بلینز اینڈ بلینز آف لوگ ابھی سلیمان علیہ السلام کا جو کریکٹر یہ سمجھتے ہیں وہی رکھتے، داؤد علیہ السلام پہ جو الزامات لگائے وہی رکھتے. ایون عیسیٰ علیہ السلام پہ جو انہوں نے الزامات لگائے اس کو بھی. تو اس لیے کہتے ہیں یہ پروفٹ جو ہمارا جو آیا تھا نا، پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی گریٹنس کا اندازہ دیکھیں کہ اس نے پروفٹس کے دامن پہ جو دھبے لگا دیے تھے ان لوگوں نے، اس کو بھی اس نے صاف کیا ہے. ورنہ اس سے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی بھی نہیں آیا جو کہے کہ سارے پروفٹس کے اوپر ایمان لے گئے اور ایک کو بھی تم نے کچھ کہا تو تم جو ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتے. یہ دیکھیں یہ کتنی، اس کو کہتے ہیں خاتم النبیین. جو کہتے ہیں نا کہ وہ جب رسول اللہ علیہ وسلم پہ الزام لگاتے تھے کہ ان کا بیٹا نہیں ہے، تو وہ جو سورہ احزاب کی آیت ہے اس کے اندر کہا تمہارے جیسے بیٹوں کے باپ نہیں ہیں، ان کا اسٹیٹس تم کو کیا سمجھو گے، تم یہ نبیوں کے باپ ہیں، جیسے امہات المومنین ہماری ماں ہیں. یہ تو آپ کو نظر آتا ہے کہ کس طرح انہوں نے صاف کیے ان کے دامن کو. اور یہ اسی لیے ہم ان کو کہتے ہیں کہ یہ اتنا. اور جب آپ ان کو، اب بڑی امیزنگ ہسٹری ہے کہ یہ سیر فی الارض سے جو ملتا ہے نا، اگر آپ اس ہسٹری کو دیکھیں کہ وہاں سے فرعون نے کیا کیا ان کے ساتھ، وہاں سے یہ ادھر آ گئے، چلے ان کو مل گیا کنگڈم، مل گیا داؤد علیہ السلام کی کنگڈم مل گئی، عیسیٰ علیہ السلام کی، سلیمان علیہ السلام کا کنگڈم مل گیا. سلیمان علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی مجھے ایسا زبردست کنگڈم دے اللہ تعالیٰ کہ بہت ہی کسی کو اسپریچول دونوں چیزیں تھیں ان کے پاس، اللہ نے دیا ان کو. قرآن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو دیا، ایسی چیزیں دی اس کو. تو وہاں پہ آپ دیکھیں اس کے بعد ہم تھوڑا سا اور آتے ہیں. فرسٹ ٹیمپل کا جو ڈسٹرکشن ہے اس وقت کیا ہوا تھا کہ یہ اسیرینز جو تھے نا، یہ بھی ایک وہاں کے یہ اسیرینز پیچھے سے اور ان کی ڈائنسٹی چلتی آ رہی تھی، وہ بھی اس علاقے سے، کچھ نارڈرن علاقے میں یہ لوگ تھے. تو انہوں نے جب اٹیک کیا، اب اس کے بعد انہوں نے مارنا شروع کیا. تو تھوڑے پیریڈ کے لیے ان کے پاس بادشاہتیں سب کچھ آئیں، لیکن چونکہ ناشکری اور وہی ان کی جو چیزیں ہم کو ملتی ہیں پڑھنے کے لیے، تو اس نے اسیرینز نے ان کو جب اٹیک کیا تھا. اور اس کے بعد جب یہ، اب ہم واپس ادھر جائیں گے، جب یہ ان کے ٹرائبس میں آپس میں سلیمان علیہ السلام کے بعد ان میں جو غداری ہو گئی تھی، جس کو کہتے ہیں بغاوت کر دی تھی ان کی اپنی ٹرائبس نے. تو سلیمان علیہ السلام کا جو بیٹا تھا، اس کو رہبوم کے نام سے لکھا ہے پرانی کتابوں میں. رہبوم جو تھا وہ بہت ہی، یہ ہسٹورینز نے بھی اس کو دیکھا کہ وہیں سے ڈسٹرکشن شروع ہو گیا تھا. تو اس کے آنے کے بعد اس کے آنے کے بعد جو اس نے جو آرگنائزیشنل ہیوک اس نے مچایا وہاں پہ، وہی چیزیں جو ٹیکس وغیرہ کے حساب سے اور جو چیزیں ہوئی تھیں نا، وہ اس کی اپنی، کیونکہ یہ بہت ہی مٹیریلسٹک مائنڈ کا آدمی تھا. یہ اس کو بادشاہت کو، ویسے ہی بادشاہت اور جو اس کے اندر سلیمان علیہ السلام کی جو چیزیں تھیں اس سے بہت دور دور تک اس کو تعلق نہیں تھا. اس کو بڑے غلط اس کے اندر استعمال کیا گیا. تو اس کے ٹائم پہ جب بغاوت ہو گئی تھی ان کے، اور وہاں سے وہ کنگڈم کا فال ہوا، جس کو کہ اس سورہ سبا کی آیت میں یہ لکھا ہے کہ یہ سلمان کا عصا ہے، اس کا جو دابت الارض ہے، یہ دابت الارض اسی نکمے اور دنیا کی محبت میں لپٹا ہوا وہ جو ان کا بیٹا تھا، اس کی طرف اشارہ ہے. یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دابت الارض، حشرات الارض، اس قسم کی قرآن میں مثالیں موجود ہیں کہ جس کا اسپریچویلٹی سے تعلق نہیں ہوتا، جو زمین کا کیڑا بن جاتا ہے، اس کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا ہے. جیسے کہ بلم بن بورا کے لیے قرآن میں شاید بلم بن بورا کی ہے عبارت، اس کے لیے جس کو کتے سے مثال دی ہے کہ یہ ہم تو اس کو اوپر چڑھانا چاہتے تھے، ہم اس کو اپنی نشانیاں دیتے تھے اور ہم چاہتے تھے کہ یہ اوپر اڑے، لیکن یہ تو زمین میں ہی دھستا چلا گیا. تو یہ دابت الارض کا مطلب کوئی کیڑا نہیں ہوتا، کوئی بھی زمین پہ رینگنے چلنے والی چیز جو ہے دابت الارض ہے. گھوڑا گدھا دابت الارض ہے. ٹھیک ہے. حشرات الارض اگر آپ کہیں تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ حشرات میں بالکل ہی کیڑا سمجھ لیں اس کو ہے. دابت الارض جہاں پہ آتا ہے اس میں گدھے گھوڑے یہ سب چیزیں آ جاتی ہیں. انسان کو بھی آپ ایک طرح سے دابت الارض آف کورس کہہ سکتے ہیں. اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. حشرات الارض کی مثالیں تو ہمارے علماء کرام نے لکھی ہیں، تو ان کو سمجھنا چاہیے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دوسری جگہ جا کے بھی دیکھ لو کہ شاید ان کو معنی سمجھ میں آ جائیں. ہمارے ائمہ نے اس کو استعمال کیا اس طریقے سے. ایک ہے کہ اس کو کہتے ہیں ذرۃ البغایا. اب ذرۃ البغایا کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ یہ ان لوگوں نے لٹرل معنی لے کے کہتے ہیں کہ ذرۃ البغایا کا ذرۃ البغایا بھی ہمارے امام لکھا ہے کہ یہ اس سے مراد وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر جو ان کے اندر اخلاقیات کی پستی ہوتی ہے، جن کے اندر کچھ بھی نہیں ہوتا، ان کو ذرۃ البغایا بھی کہا گیا ہے.
اس طرح سے حشرات الارض کو اگر آپ لٹرلی لے لیں گے تو کیا سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیڑا کیا، کہ اس کیڑے کو ڈیفائن کر رہے ہیں کہ اس کو ہم، یہ زمین کا کیڑا ہے، یہ نہیں ہے جیسے کہ ہوا میں اڑنے والا جو تیر ہے اس کو اچھے الفاظ میں اسی طرح سے کیا گیا ہے کہ پرندہ جو ہے نا وہ پرندہ اس کو نیک لوگوں کے طور پہ استعمال کیا گیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو پرندے سے ہی بتایا کہ یہ پرندہ جو ہے وہ اس کو لے کے اس کو سدھاؤ، اس سے کرو اور پھر اس کو چھوڑو، دیکھو پیار سے بلاؤ گے سب تمہارے پاس واپس آ جائیں گے۔ لیکن ہمارے کچھ لوگوں نے اس کی بھی بوٹیاں کر دیں، کاٹ کے بوٹیاں رکھ دو۔ مطلب مجھے تو نہیں سمجھ میں آتا کہ بوٹیاں ایک سدھانے کا لفظ ہے اس کے اندر، اس آیت کے اندر، اور انہوں نے بولا کہ ان کو لاؤ، محبت پیار سے اپنے پاس رکھو، ان کو کھلاؤ پلاؤ، تھوڑا کرو۔ آپ کسی جانور کو بھی پانی اور دودھ اور یہ سب ڈال دیتے ہیں، تھوڑے دنوں میں پھر آ جاتا ہے آپ کے پاس اور آپ سے مانوس ہو جاتا ہے۔ تو آپ ان کو محبت پیار سے جاؤ، کر لیا آپ نے، سدھا لیا پرندوں کو جیسے کبوتر کو کرتے ہیں لوگ، کر لیا، اب اس کو جاؤ جا کے چھوڑ کے آؤ، پھر تم اس کو کچھ اشارے سے بلاؤ، بھاگتے ہوئے واپس آئیں گے۔ یہ ہے اس کا فنڈامنٹل۔ لیکن ہم کو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو سمجھانے کے لیے انہوں نے کہا اس کا قیمہ پہلے بنا دو پھر رکھو۔ یہ ایک الگ موضوع تھا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اس طرح کے مثال، اس طرح کی جو متشابہات ہیں وہ ہمارے ائمہ نے، ہمارے بزرگوں نے استعمال کی ہیں، تو ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا استعمال کس طریقے سے ہوا ہے پیچھے۔ تو یہ دابۃ الارض، اچھا اب اگر ہم یہ مانے لیتے ہیں کہ ان کے عصا کو کوئی کیڑا کھا گیا، تو کیڑا ایک ہی جیسے ہماری نون اس میں جس کو ہم ٹرمائٹ کہتے ہیں، تو وہ ایک تو نہیں ہوتا، اس کے لیے تو دوابہ یا پلورل اس کا آنا چاہیے، اور پہلی بات ہے حشرات اس کے لیے زیادہ بہتر اس کا لفظ ہونا چاہیے۔ تو ایک کیڑا کیسے، مطلب اس میں اتنی پرابلمز آئیں گی اور ڈیمیج الگ ہو رہا ہے۔ تو یہ اس قسم کی جو متشابہات کو ہم سمجھ کے وہ کر لیتے ہیں نا، اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ اس سے اللہ نے منع کیا ہے کہ متشابہات کو لٹرل نہیں سمجھو، اس کو سمجھنے کی مطلب پہلی بات ہے وہ چھوڑ دو اس کا۔ اتنا تم سے یہ تو نہیں سوال ہوگا کہ عیسیٰ اور جو سلیمان علیہ السلام کے جن کو آپ کیسے سمجھے تھے، یا جن کا آپ کے جو سوالات ہوں گے ان کی تیاری کر لیں